السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسائل کے حل کے لیے، تمام پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اور خوشحالی کے لیے دعا، درود اور ذکر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وقال ربكم ادعوني استجب لكم، کہ تیرے رب نے کہا مجھے یاد کرو، مجھے پکارو تو میں تمہارا جواب دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ جیسے گھر میں داخل ہونا ہے، دعا پڑھ کے داخل ہوں وہ ہماری عبادت ہے، دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں وہ ہماری عبادت ہے، دعا پڑھ کے غسل خانے میں واش روم میں داخل ہوں ہماری عبادت ہے، دعا پڑھ کے کھانا کھائیں وہ ہماری عبادت میں شامل ہے، دعا پڑھ کے اگر بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ بھی ہماری عبادت میں شامل ہے۔ اگر ہم کسی مریض کے عیادت کے لیے جا رہے ہیں ادھر بھی ہم اسے دعا دے کر آتے ہیں، اگر ہم کسی کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں ہم ادھر بھی اس کے لیے دعا کر کے آتے ہیں، اگر ہمیں کوئی دعوت پہ بلاتا ہے تو ہم اسے بھی بدلے میں دعا دیتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو دیکھیں کے ساتھ کہیں نہ کہیں دعا لازمی شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے ذکر اور ایک ہے دعا۔ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، جیسے چلتے پھرتے ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا خالی سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ سارے اذکار ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ دعا نہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کی تمام مرادیں پوری کرتا ہے، جو وہ دنیا میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے۔ اور دوسری جانب دعا ہے جس کا مطلب ہے پکارنا، مدد طلب کرنا، جو اللہ سے التجا کرنا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے اس چیز سے بچا لے یا مجھے اس چیز میں رہنمائی کر دے، درخواست کرنا، اس سے مدد طلب کرنا، یہ دعا ہے۔ کئی انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے ان کی دعاؤں کا ذکر بھی کیا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد جو ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا ہم بھی معافی مانگتے ہیں جب ہم سے گناہ ہو جائے؟ کیا ہم نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں؟ اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جد امجد کی سنت کی پیروی کریں کہ ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن جب قوم نہ سمجھی، باز نہ آئی، اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرتی رہی، اللہ کے بتائے ہوئے دین پر عمل نہ کر سکی، تو ان کے لیے انہوں نے بد دعا کی کہ اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار قرآن مجید میں کہتا ہوں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری مدد کروں گا، تم کیوں نہیں پکارتے مجھے؟ قرآن مجید نے ایک اور نبی کا ذکر کیا جنہیں ہم مچھلی والے کے نام سے جانتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے نکل پڑے، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، تو وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی جب ہم بھی پریشانی میں آئیں تو یہ ہمارے لیے ہی سبق ہے نا، قرآن کسے درس دے رہا ہے؟ ہم سب کو درس دے رہا ہے کہ ہم جب بھی پریشانی میں آئیں تو اللہ کے سامنے التجا کریں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک تو پاک ہے ہم ہی ظالموں میں سے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو نیچا دکھائیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیفوں سے بچائے گا، پریشانیوں سے نجات دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور بلکہ اللہ کے خلیل ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا دوست کہا ہے، وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں جس گھر میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیا اللہ ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو اسے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر ہم اپنے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو انہوں نے ہر فعل میں،
ہر حال میں ہر جگہ پہ اللہ کا ذکر بھی کیا ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں جب اللہ سے دعا مانگوں تو میں آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ آپ نے کہا جتنا بھیج سکے تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں اگر میں اپنی دعا کا چوتھا حصہ آپ پر درود بھیجوں کافی ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا اضافہ کرو گے اتنا بہتر ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں اپنی دعا کا آدھا حصہ جو ہے آپ پر درود بھیجوں اور آدھا حصہ اپنے لیے دعا مانگ لوں تو کیا میرے حق میں بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا اضافہ کرو گے اتنا بہتر ہے۔ پھر صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں 3 حصے آپ پر درود بھیجوں، ایک حصہ اپنے لیے دعا کروں تو کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ نے پھر فرمایا کہ تم جتنا اضافہ کرو گے اتنا بہتر ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ گواہ ہو جائے اب میں اپنی ساری دعا میں آپ پر صرف درود ہی بھیجوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تم درود پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری مرادیں پوری کر دیں گے۔ اور اسی طرح ذکر کے متعلق کہا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام حاجات کو پورے کر دیتا ہے۔ ایک ملازم ہے کہیں بھی اپنے باس کا کام کر رہا ہے، وہ اس کو پورا کام کر کے دیتا ہے تو باس اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی سیلری سے پوری دیتا ہے۔ جب کسی گروہ میں بیٹھتا ہے، کسی مجمع میں بیٹھتا ہے، اپنے مالک کو اچھا بیان کرتا ہے اور اس مالک کو پتہ بھی ہے یہ کام بھی پورا کرتا ہے اور میری تعریف بھی کرتا ہے، میں اسے تھوڑا سا اضافہ کر کے دوں، اس کی تنخواہ تھوڑی سی بڑھا بھی دوں، اسے کچھ الاؤنسز بھی دے دوں۔ اور وہی بندہ جب کسی مشکل میں پھنستا ہے اور وہ جب جا کے اپنے باس کو بتائے گا تو کیا اس کا باس اس کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا اس کی ہیلپ نہیں کرے گا؟ یعنی اس دنیا میں جب ہم کسی کے لیے کام کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، کام بھی مکمل کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری چاہت سے زیادہ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو پھر رب العالمین ہے جس کا اگر ہم ذکر کریں، اس کی تعریف کریں، اس کے نبی پر درود بھیجیں اور اس کے بعد پھر ہم اس سے التجا کریں، اس سے دعا مانگیں، کیا وہ ہماری التجا کو پورا نہیں کرے گا؟ یعنی ہم ذکر اذکار کر رہے ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں جتنی ہماری ضروریات ہیں وہ تو ہماری ذکر اذکار سے پوری ہو رہی ہیں، لیکن اگر ہم ایکسٹرا چاہتے ہیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اگر ہم ایک مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں ہمیں ثواب مل رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم 10 سے 15 یا ایک گروہ کو کھانا کھلائے، اب ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ذکر سے ہماری ضروریات تو پوری ہوں گی، ہماری مرادیں تو پوری ہوں گی، لیکن جو ہم ایکسٹرا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی التجا کو رکھنا پڑے گا، اپنے لیے دعا کرنی پڑے گی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایکسٹرا عطا کریں گے، زیادہ عطا کریں گے، ہماری سوچ سے زیادہ ہمیں ملے گا۔ ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور کیا ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، یا اسرائیلیوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں؟ 1.5 کا عرصہ گزر چکا ہے، کتنی دفعہ ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کی، ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کی بھی توفیق دے اور ساتھ ساتھ ہمیں دعا کرنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ تھے محترم ڈاکٹر حافظ محمد احسن اکمل حافظہ اللہ، جو 25 دسمبر 2024 بروز بدھ کو مرکز عثمان گجرانوالہ میں دعا کی اہمیت پر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ بشکریہ محترم محمد سلیمان شاکر صاحب۔ قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 009233520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔